السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے نام کتنے ہیں، دوسرے یہ کہ شان نزول اس کا کیا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں، چوتھے یہ کہ اس میں مسائل کیا کیا ہیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 104 حروف ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ بعض روایات کی رد سے سب سے پہلے یہی اتری۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں۔ اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت سے ہوتی ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت یعنی پتے، شاخیں، پھل پھول وغیرہ ہوتا ہے۔ نیز خدا کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں۔ نیز نماز میں ہر رکعت میں اس سورت کی تکرار ہوتی ہے۔ نیز آدھی سورت میں رب کی حمد و ثنا ہے اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروض، تو گویا آدھی خالق کے لیے ہے اور آدھی مخلوق کے لیے، لہذا اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ نیز سورت فاتحہ کا ثواب قرآن کے 7ویں حصہ کے برابر ہے، یعنی 7ویں حصے کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص اسے 7 بار پڑھ لے وہ پورے قرآن کا ثواب پائے گا۔ نیز اس کی آیتیں بھی 7 ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7۔ جو شخص کہ ان 7 آیتوں کے پڑھنے کا پابند ہوگا، انشاءاللہ اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا۔ جب سورت فاتحہ اتری تو مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ یہ 7 آیتیں جہنم کے 7 طبقوں کا کفل ہے۔ کتنی عظمت ہے اس سورت کی، کتنی شان و شوکت ہے اس سورت کی، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ جس قرآن کی عظمت اتنی ہے، جس قرآن کی شان و شوکت اتنی ہے، جو قرآن مومنوں کے لیے شفا بن کر آیا، قرآن پاک کے 15ویں پارے کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آج وہی قرآن غلاف کے اندر پڑا ہے، آج وہی قرآن ٹھپ ٹھپا کے رکھا ہوا ہے الماری کے اندر، اپنی سیف کے اندر۔ اپنے ہر معاملے کے اندر ہم تیز ہیں، اپنے ہر کام کے اندر ہم تیز ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گھر کی صفائی کب کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں سے مردوں نے کب کام پہ جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا کیسے خیال رکھنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت پر سکول پہنچانا ہے۔ ہمیں صبح سے لے کر شام تک ایک ایک گھڑی کا پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں، اگر خیال نہیں تو رب کے قرآن کا خیال نہیں۔ یہی قرآن پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کل قیامت کے روز محشر والے دن یہی قرآن اس کی شفاعت کروائے گا۔ ارے مسلمانوں، میری ملت کے نوجوانوں اور میرے قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، کتنی بدقسمتی ہماری کہ ہم اس قرآن سے غافل ہیں جو قرآن ہمارے لیے رحمت بن کر آیا، جو قرآن ہمارے لیے شفا بن کر آیا، جو قرآن ہمارے لیے برکت بن کر آیا۔ آج 100,000 افسوس کہ آج اسی قرآن سے ہم غافل ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم نے غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماریوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کی زیارت بھی نہیں کرتے، اس کو چومتے بھی نہیں کہ کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس قرآن کو چومنے والے کے چہرے پر اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے، جو رب کے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ ظاہر اور 100 قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک آدمی مرگی کے دورہ میں گرفتار ہے، تو اس کے کان میں یہ سورت پڑھ دی اور اس کو آرام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو فرمایا یہ سورت ہر بیماری کی دوا ہے، نیز یہ سورت جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انشاءاللہ اس کی تحقیق اس کے فوائد میں بیان کی جائے گی۔ قرآن پڑھنے والا جسمانی طور پہ بھی تندرست رہتا ہے اور روحانی طور پر بھی تندرست رہتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا مقام ہے۔ دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے، آخرت میں بھی اس کا مقام ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جس قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر اس کے بارے میں رب نے حکم دے دیا کہ اے میرے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، اس قرآن کے ساتھ عقیدت رکھنے والے جس شخص کو جہنم کا حکم ہوگا، یہی قرآن روک لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ یہ دن کو بھی پڑھتا تھا، رات کو بھی پڑھتا تھا، مجھے چوما کرتا تھا، رب کائنات اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، یاد رکھو کہ قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے، خالی قرآن کی عظمت نہیں، سورۃ الفاتحہ کی بڑی عظمت ہے کہ اس میں بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کریں، پھر اپنی حاجت عرض کریں اور دنیاوی حاجت کے معاملے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگیں۔ دنیا کو چھوڑ دیں، آخرت کو پکڑ لیں، آخرت میں اللہ سے دعا مانگے، یا الہ العالمین جنت عطا فرمانا، یا میرے مالک پاک پروردگار دوزخ سے ہمیں محفوظ فرمانا،
لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب رب کے احکامات کی پیروی کرو گے، جب قرآن کے ساتھ محبت کرو گے، قرآن کی صورتوں کے ساتھ محبت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے ساتھ محبت کرو گے، یہ اس موقع پر تمہیں رب کائنات انعامات عطا فرمائے گا۔ سورہ شکر اور سورہ دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ رواج ہے کہ دعا مانگتے ہوئے دعا کے 3 پہلو ہیں کہ جب دعا مانگی جائے تو اپنے ہاتھوں کو سینوں کے برابر رکھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ تیسری یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے اتنا ہاتھوں کو پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا جائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ دعا کے 3 پہلو ہیں کہ اس طرح دعا مانگنا، اس طرح دعا مانگنا اور طرح طرح کے طریقوں سے دعا مانگنا یہ غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اس کے نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے پڑھو۔ اس کی خبر ورقہ بن نوفل کو دی گئی جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ میں بھائی تھے۔ ورقہ نے عرض کیا کہ اب جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنتے رہیں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورۃ اقرا نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری، لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ نماز مکہ مکرمہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی، جب میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر کے لیے گئے تو یہ نماز فرض ہو چکی تھی اور نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سورت مدنی ہو تو مسلمانوں نے اتنے روز تک کیا پڑھا؟ تیسرا قول یہ ہے کہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری ہیں۔ یہ سوال ذہن میں رکھنا، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ اتری ہیں، اور دوبارہ اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ربانی تحفہ ہیں۔ اب میں اس کے کچھ فضائل
آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اس سورت کے فضائل بے شمار ہیں، تفسیر کبیر وغیرہ سے نقل کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مبارک ہو آپ کو دو نور ایسے ملے کہ جو کسی نبی کو نہ ملے، ایک سورت فاتحہ اور دوسرا سورت بقرہ کی آخری آیتیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ کی مثل تورات و انجیل و زبور میں کوئی سورت نہ اتری۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے، یعنی تورات اور انجیل و زبور، پھر ان 3 کے علوم قرآن پاک میں رکھے۔ پھر قرآن پاک کے اصول مفصل سورہ حجرات سے والناس تک میں رکھے گئے۔ پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے گئے۔ لہذا جس نے سورت فاتحہ سیکھ لی، اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی۔ اللہ اکبر! کیسی عظمت ہے اس سورت کی، کیسی شان ہے اس سورت کی۔ اللہ اکبر! آگے فرماتے ہیں، اور جس نے سورت فاتحہ پڑھ لی، اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ نیز یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے، اس لیے اس میں رب تعالیٰ کے قہر اور جبر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں وہ حروف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں قربان جاؤں اس سورت کی عظمت پر، اس کی شان و شوکت پر۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آپ نے سورہ فاتحہ کے متعلق چند فقہی مسائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس رمضان المبارک کے مقدس و متبرک مہینے کے اندر حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں کل گوش گزار کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔